اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ تاریخ اسلام کا وہ درخشاں ستارہ ہے کہ جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. شیعہ سنی تمام فرقہ اسلامی کی معتبر کتب میں حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خصوصی اصحاب میں سے ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابتدائے اسلام سے مشرف ہونے کا موقع ملا، جنہوں نے ابتدائے اسلام سے اسلام کے لیے تکالیف کو دیکھا، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سے لے کر خود اپنی شہادت تک اسلام میں پیدا ہونے والے تمام انحرافات کے مقابلے پر قوت کے ساتھ کھڑے ہونے والے افراد میں سے ایک اہم نام حضرت ابو ذر غفاری. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل کیا، یہ آخری حصہ ہے سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت کا، اور یہ جو جملہ ہے آیت کا، یہ جو حصہ ہے، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا شعار رہا کہ جس سے آپ نے خلافت ثالثہ میں جب اسلام کے اندر ملوکیت اور استبداد اور استعمار کی جڑوں کو مضبوط ہوتے ہوئے دیکھا، مالی استحصال کو ہوتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے اس آیت کے حصے کو اپنا ایک شعار بنا کر پیش کیا، اور پھر شام میں بننے والی ملوکیت کی جو بنیادیں تھیں ان کو متزلزل کیا. آپ نے اپنے طور پر اپنے وجود سے اسلام کا مکمل دفاع کیا. لیکن عزیزان من، یہی اسلام کی تاریخ اور انہی افراد کی سیرت ہمارے لیے بہت سارے سوال بھی پیش کرتی ہے اور ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں بھی پیش کرتی ہے، سوالوں کے جواب بھی دیتی ہے. طول تاریخ میں اسلام دشمنوں نے مختلف قسم کے انحرافات اور فتنے اسلام میں پیش کیے، اور کوشش کی کہ اسلام میں کسی طرح سے رخنے ایجاد کیے جائیں اور اسلامی فکر کو انحرافات کا شکار بنایا جائے. لیکن اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مرتبہ اسلام کی جانب سے وہ افراد، اسلام کے وہ فرزندان، اسلام کے وہ وارثان کہ جنہوں نے اسلام کے دفاع کے لیے حتیٰ اپنی جانوں کا سودا کیا ہوا ہے، ان کے مقابل کھڑے ہوئے. لیکن فرق یہ ہے عزیزان من کہ ایک دور وہ ہے جہاں پر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ انحرافات جب پیدا ہو رہے ہیں تو ایک کثرت خواص کی خاموش ہے، اور چند ایک افراد ایسے ہیں جو پوری قوت کے ساتھ ان انحرافات کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن ان چند ایک افراد کی کوششوں کے باوجود بھی ان انحرافات اور فتنوں کے اوپر ان کی تاثیر اتنی شدید نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ ہر دور میں جب تک خواص کی ایک بڑی تعداد مقاومت نہیں کرتی، سامنے نہیں آتی، اس وقت تک تاثیر اتنی شدید نہیں ہوتی. آج کے دور میں بھی اگر ہمارے خواص بصیرت پیدا کریں، آج ہمارے خواص اگر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے مقاومت کریں، اٹھیں اور چاہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوں اور ایک کثیر تعداد میں خواص اپنا فریضہ انجام دینا شروع کر دیں، تو یقیناً امام کے ظہور کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں. جناب ابو ذر غفاری
آپ سب نے نام سنا ہوگا، لیکن بہت ساری باتیں حضرت کے بارے میں ایسی ہیں کہ جو ہم نہیں جانتے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کہ جن کا نام تاریخ میں جندب بن جنادہ ملتا ہے، مختلف ان کے والد کے ناموں کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن جو مشہور نام ہے جنادہ کا بیٹا جندب۔ حضرت ابو ذر کا بیٹا ذر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کنیت جو ملی ہے تاریخ میں، اور اس زمانے میں بھی جو آپ کو پکارا گیا وہ ابو ذر کے نام سے ہی پکارا گیا۔ جناب ابو ذر وہ واحد تاریخ میں انسان ہیں کہ جنہوں نے بت پرستی کے دور میں بت پرستی کو ترک کیا ہے۔ آپ کا جو قبیلہ ہے قبیلہ غفار، وہ مکہ کے اطراف میں رہتا ہے، ایک جنگلی قبیلہ ہے، وحشی قبیلہ ہے، اور بعض روایات کے مطابق ڈاکوؤں کا قبیلہ ہے۔ بتوں میں سے منات کی پوجا کرتے ہیں۔ منات یا منات جو بھی مطلب مشہور بت تھے، ان میں سے ایک اہم نام جو ہے منات کا۔ منات کی پوجا کرنے والا یہ قبیلہ، اور یقیناً آپ کے تمام اطراف میں آپ کا پورا خاندان، آپ کا پورا قبیلہ ان بتوں کی پوجا کرتا ہے، ان کی پرستش کرتا ہے۔ لیکن جناب ابو ذر غفاری کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کے اندر بتوں کی پرستش کی طرف دلچسپی زیادہ نہیں تھی۔ اسی طرح سے آپ لوگوں کا حق مارنے، رہزنی، ڈاکو اور ان تمام جتنی بھی برائیاں تھیں ان کے خلاف آپ کے اندر ایک اندرونی مخالفت موجود تھی، اور آپ مسلسل ان تمام برائیوں سے دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے۔ لیکن ایک مرتبہ کسی جو اس زمانے کے لوگوں کے رسم و رواج تھے، ان کی کوئی عید تھی، کوئی ایسا ایونٹ تھا کہ جس میں یہ لوگ ایک جگہ باہر نکل کر منات کے بہت بڑے بت کے سامنے انہوں نے، ان کے قبیلے نے جو بھی ان کی رسومات تھی وہ انجام دیں۔ تو جب تقریباً رات کو سب لوگ سو گئے تو حضرت ابو ذر ایک پیالے میں دودھ لے کر آتے ہیں اور منات کے سامنے رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ سوچ کر کہ آیا یہ دودھ یہ بت پیے گا یا نہیں، قبول کرے گا یا نہیں، آپ ایک جگہ پر چھپ کر دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اتنے میں آپ نے کیا دیکھا کہ ایک لومڑی آتی ہے اور آنے کے بعد وہ دودھ پی لیتی ہے، اور پینے کے بعد اس بت کے اوپر پیشاب کر کے اور چلی جاتی ہے۔ یہ منظر جناب ابو ذر کو ایک مرتبہ منقلب کر دیتا ہے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پتھر کا بت جو اپنے آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جو ایک لومڑی کو اس کے حصے کا دودھ پینے سے نہیں روک سکتا، اور پھر لومڑی اس کے اوپر پیشاب کر کے چلی جائے، تو جو بت اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ میرے نفع و نقصان کا مالک کیسے ہوتا ہے؟ لہذا آپ کے اندر ایک بڑا زبردست انقلاب برپا ہوتا ہے، اور آپ بت پرستی سے بالکل کنارہ گیری اختیار کر لیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے جناب ابو ذر کے بارے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ حضرت کی سب سے بڑی عبادت آپ کا تفکر تھا، آپ کی سوچ تھی۔ آپ سوچا کرتے تھے، زمین کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، اپنے اطراف میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھ کر، چیزوں کو دیکھ کر آپ سوچا کرتے تھے، اور اتنا آپ نے تفکر کیا آسمانوں، زمینوں اور مختلف چیزوں کے اندر، اللہ کی آیات کو آبزرو کیا، ان کے اندر تفکر کیا، ان کے اندر تدبر کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اپنے اسی تفکر اور تدبر سے یکتا پرستی کی طرف سفر طے کیا۔ حتیٰ آپ کے بارے میں بعض روایات نے یہاں تک کہا ہے کہ جناب ابو ذر پر اللہ تبارک و تعالی نے الہام کیا تھا نماز کو، اسلام میں نماز کا سلسلہ جاری ہونے سے پہلے۔ لہذا ابو ذر کی پاکیزہ روح حق کو تلاش کر رہی تھی۔ جناب ابو ذر متلاشی تھے حق کے، اور اس متلاشی روح نے جب یہ سنا کہ مکہ کی سرزمین کے اوپر کسی نے اسلام کا یا دین کا نام لیا ہے، خدا کا نام لیا ہے، تو آپ کے اندر وہ شوق اور وہ ولولہ بہت زیادہ ابھر کر سامنے آیا، اور پھر آپ مکہ آتے ہیں اور مختلف روایات میں مختلف طریقے سے بالآخر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچتے ہیں۔ عزیزان من، بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حق کی تلاش میں جستجو کر رہی ہوتی ہیں۔ میں کبھی کبھار اس کی مثال دیتا ہوں کہ حق طلب روحیں ان بچوں کی مانند ہوتی ہیں یا ان نوجوانوں کی مانند ہوتی ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے بدن کو جب بھوک لگتی ہے، دیکھیے بوڑھا جو شخص ہوتا ہے اس کی بھوک تقریباً مر چکی ہوتی ہے،
وہ شاید صرف زندہ رہنے کے لیے کھا رہا ہوتا ہے، زور زبردستی کھا رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے افراد کی روحیں بوڑھی ہوتی ہیں، جب ان کو کوئی علمی مطلب بتایا جائے، جب ان کو کوئی علمی چیز سکھائی جائے، جو علم کی طرف دعوت دی جائے، تو وہ بالکل بے رغبتی سے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری روح جوان ہے یا نہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ حق کو اور علم کو طلب کیسے کر رہی ہے۔ ہمارے بدن کے بوڑھے ہو جانے سے ہماری روح بوڑھی نہیں ہوتی، ہمارے جسم کے بیمار ہو جانے سے ہماری روح بیمار نہیں ہوتی۔ روح کی اپنی علامات ہیں، اس کے بڑھاپے کی بھی اپنی علامات ہیں، حتیٰ اس کی موت کی بھی علامات ہیں۔ اگر انسان حق کو طلب کرنا چھوڑ دے، حق اس کو آنکھوں کے سامنے نظر آنے کے باوجود اس کا انکار کر دے، سمجھ لیں کہ ایسے شخص کی روح مر چکی ہے۔ لیکن اگر حق کو طلب کر رہی ہے اور علم کو دوست رکھتی ہے، اسی لیے ایام عزا نزدیک ہیں، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ واقعاً امام حسین علیہ السلام کا ایسی روحوں کے اوپر احسان ہے کہ آپ نے اپنی عزاداری کے ذریعے سے فرش عزا ایک ایسا دسترخوان بنا کر دے دیا ہے کہ جو علم معرفت کی غذا لے کر ہر سال سجتا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی حق طلب روحیں ہوتی ہیں اس دسترخوان پر جمع ہو جاتی ہیں تاکہ اپنے لیے معنوی غذا کو حاصل کر سکے اور اپنے لیے تقویت کا سامان پیدا کر سکے۔ لہذا جہاں روحیں بوڑھی ہو چکی ہوتی ہیں ان کو علمی محفلیں پسند نہیں آتی، ان کو مجالس درسگاہ حسینی ہے ممبر ہمارا، لیکن ہمیں اس ممبر کے سامنے وہ علمی ابحاث، وہ جو کہ ہمارا افتخار رہی ہیں، ہمارے ائمہ کا افتخار رہی ہیں، وہ علمی ابحاث اگر ہمیں بھاری لگنے لگ جائیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری روحیں بوڑھی ہو چکی ہیں۔ جو روحیں جوان ہوتی ہیں ان روحوں کو بھوک بھی جوانوں کی طرح سے لگتا ہے۔ وہ نوجوان کہ جو 13-14 برس کی سن میں داخل ہوتے ہیں، اسپورٹس ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، کبھی کبھار جب ان کے اوپر بھوک غلبہ کرتی ہے اور گھر میں آتے ہیں، اگر گھر میں کھانے کی کوئی چیز سردست موجود نہ ہو بے چین ہو جاتے ہیں، مختلف چیزوں کے اندر کبھی فریج کھول رہے ہیں، کبھی کچن کی الماریوں کو تلاش کر رہے ہیں، کبھی اوپر جا رہے ہیں، کبھی نیچے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز تلاش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز تاکہ اپنی اس بھوک کو مٹا سکیں۔ جس طرح بدن جوان ہو تو بھوک بے قابو ہوتی ہے، اسی طرح سے اگر روح جوان ہو تو روح کی بھوک بھی بے قابو ہوتی ہے۔ جناب ابو ذر تاریخ کی وہ شخصیت ہے کہ جس کی روح نے اپنی بھوک کی وجہ سے جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا، چند جملے پیغمبر کی زبان سے سنے، اسلام لے آئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ابھی اسلام کے اظہار کو منع کیا گیا ہے، لیکن ابو ذر اتنا انقلابی شخص ہے کہ اپنی اس کیفیت کو اپنے اندر سمیٹ نہیں پا رہا، لہذا خانہ کعبہ کے پاس آ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تکرار کرتے ہیں۔ تمام مشرکان آپ کے اوپر پل پڑتے ہیں، آپ کو زخمی کر دیتے ہیں، لیکن ابو ذر ابتدائے اسلام سے یہ بتا رہا ہے کہ ابو ذر کس انقلاب کا نام ہے۔ لہذا خلافت ثالثہ میں جب جناب ابو ذر نے یہ دیکھا کہ مال کو، بیت المال کو ذاتی ملکیت سمجھ کر بانٹا جا رہا ہے، استحصال کیا جا رہا ہے، غریبوں کے ساتھ استعماری اور استکباری سلوک کیا جا رہا ہے، ملوکیت کی جڑوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے، کیپٹلزم کا نظام پوری طرح سے ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہ جو ایک خاص رشتہ داری اور ایک خاص مرتبہ رکھتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد اتنا سونا نکل رہا ہے کہ جس کو کلہاڑیوں سے کاٹا جا رہا ہے، اتنے غلام اور کنیزیں نکل رہے ہیں، تو ابو ذر سوال کرتا ہے۔ اور کون ہے ابو ذر جو سوال کر رہا ہے؟ ابو ذر وہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کے اوپر سایہ نہیں کیا ہے۔ تاریخ اسلام سوال کرتی ہے کہ جس کی صداقت پر پیغمبر کی زبان کی مہر لگی ہوئی ہو، جس کی صداقت اس کی شہادت سے ثابت ہوئی ہے، وہ شخص کہ جس کا تاریخ اسلام میں کردار بالکل بے داغ ہے، اگر کسی مرحلے پر خلافت کی کرسی کے سامنے کھڑا ہے تو پھر اسلام سے اور مسلمانوں سے سوال کیا جانا چاہیے کہ حق کس جانب ہے۔ ابو ذر نے اپنی ذات میں اس انقلاب کو برپا کیا ہے۔ آج بھی کیوں ہمارے بہت سارے فرقے کے افراد جو ہیں جناب ابو ذر کا تذکرہ کرتے ہوئے کانپتے ہیں؟ اس لیے کہ جناب ابو ذر کا تذکرہ ہوگا تو پھر بہت سارے ستون متزلزل ہوں گے۔ جو خلافت کی عمارت کھڑی کی گئی ہے اس کے ستون تو جناب ابو ذر جیسی شخصیت متزلزل کر دیتی ہے۔ اس
سارے سلسلے کے اندر دم نہیں ہے کہ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہو سکے. لہٰذا ان کے پاس سوائے خطبوں کو جھٹلانے اور تاریخ میں جھوٹی روایتیں گھڑنے اور ان کی توہین کرنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے. جناب ابو ذر کی بات کریں، آئیں. آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے اصحاب کا احترام نہیں کرتے. میرے ماں باپ فدا ہوں ابو ذر کی خاک پا پر. ہم اصلاً ابو ذر کی خاک پا کے برابر نہیں ہیں. رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایسی شخصیت کہ جس نے اسلام کے حقیقی نظام کو پیش کیا، اور پھر جب آواز اٹھائی تو نتیجہ کیا نکلا؟ شام بھجوا دیا گیا. شام میں جا کر یہ آیت پڑھ کر آپ نے وہ جو بیت المال کو ذاتی دولت سمجھ کر تقسیم کیا جا رہا تھا اور اپنے خانوادے اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جا رہا تھا، ان کے سامنے آپ نے اس کو شعار بنایا. اتنی شدت سے اس زمانے کے سرمایہ داروں کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی کہ جس وقت دنیا میں سوشلسٹ انقلاب پوری دنیا میں پھیل رہا تھا، تو اس زمانے میں اسی سوشلسٹ انقلاب سے متاثر ہونے والے ایک مصری رائٹر نے جناب ابو ذر کی حیات کے اوپر ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا جو عنوان دیا تھا وہ کیا تھا؟ ابو ذر ایک خدا پرست سوشلسٹ. جائیے اور جا کر اس کتاب کا مطالعہ کیجیے اور جا کر دیکھیے کہ کس طرح سے جناب ابو ذر نے اپنی ذات میں ایک پورا ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ 1400 سال یا 1300 سال کے بعد آنے والا انقلاب یہ سمجھ رہا ہے کہ ابو ذر وہ پہلا آدمی تھا کہ جس نے اس انقلاب کی بنا رکھی ہے. ان کا اشتباہ ہے. ابو ذر سوشلسٹ نہیں تھا، ابو ذر موحد تھا، ابو ذر مسلمان تھا، ابو ذر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور امیر المومنین علی علیہ السلام کا حقیقی صحابی تھا. شام میں جب آپ نے محکم طریقے سے وہاں کی ملوکیت اور سرمایہ داری کے خلاف آواز اٹھائی، آپ کو کچھ عرصے کے لیے تبعید کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا اس سرزمین پہ کہ جس کو آج لبنان کہا جاتا ہے، اور لبنان میں بھی خاص طور پر وہ جگہ جسے جبل عامل کہا جاتا ہے. میں بہت سوچا کرتا تھا کہ جبل عامل کی زمین پر مودت علی کا بیج کیسے لگا ہوگا کہ وہاں سے شہید اول، شہید ثانی، اور پھر آج حزب اللہ پوری کی پوری جبل عامل سے ابھر کر سامنے آ رہی ہے. تو کوئی تو ہوگا کہ نہ وہاں پر کوئی امام گیا، نہ وہاں پر امام کے کسی ایسے صحابی کا بظاہر نام ہمیں ملتا ہے کہ جس نے وہاں پر جا کر مودت علی کا بیج لگایا ہو. جب میں تاریخ کھنگالتا ہوں تو مجھے پہلا نام علی کے محب کا وہ ملتا ہے کہ جب جناب ابو ذر وہاں پہنچتے. مجھے نہیں پتا ابو ذر نے اس زمین پر مودت علی کے کون سے بیج بوئے تھے کہ جس نے طول تاریخ میں تشیع کو بہترین افراد مہیا کر کے دیے. اور جب حاکم شام نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو ذر قابو نہیں آئیں گے، تو آپ کو دوبارہ مدینہ بھیجا گیا، اس حال میں کہ آپ کے لیے مست اونٹ منگائے گئے. ان اونٹوں کے اوپر لکڑی کا کجاوا، کوئی اس کے اوپر کپڑا نہیں، کوئی اس کے اوپر کمفرٹیبل چیز نہیں، لکڑی کا کجاوا منگا کر اور آپ کے پیروں کو اس سے باندھا گیا، اور حکم یہ دیا گیا کہ نان اسٹاپ لے کر جانا ہے. جب جناب ابو ذر مدینہ پہنچے، پیغمبر کا صحابی، پیغمبر کا عاشق، پیغمبر کا وہ صحابی کہ تاریخ اسلام جس کے اوپر ناز کرتی ہے، جس پر مدینہ پہنچا ہے، اس کی رانوں کا گوشت جھڑ چکا تھا. سوال کیجئے تاریخ سے. اور اس کے بعد جناب ابو ذر نے جب پھر بھی اپنی زبان کو بند نہیں کیا گیا، تو جناب ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا ربضہ میں. ربضہ آج بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نہ کوئی آب ہے، نہ کوئی دانہ ہے، نہ پانی ہے، ایک بالکل سنگلاخ اور ایک بالکل چٹیل میدان ہے. تاریخ سے سوال کیجئے کہ کیا صحابی رسول کے ساتھ یہ ہونا چاہیے؟ پوچھئے، تاریخ سے سوال کیجئے کہ جہاں پر حضرت ابو ذر کے ساتھ ان کے بیوی اور بچے سسک کر بھوک اور پیاس سے دم توڑ دیتے ہیں، اور جب خود جناب ابو ذر شہادت کے نزدیک پہنچتے ہیں تو آخری جو گھرانے میں شخصیت بچی ہے وہ بیٹی ہے. یہی ایام ذی الحج ہیں کہ جس میں جناب ابو ذر شہادت کے نزدیک پہنچتے ہیں. روتی ہوئی بیٹی کو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ تمہیں مومنین کی ایک جماعت جو ہے وہ غسل و کفن دے گی. جاؤ، جا کر حج کے راستے میں بیٹھ جاؤ، کوئی نہ کوئی حاجی ضرور ملے گا، اسے بتانا کہ تم کون ہو. آپ کی بیٹی آ کر اس راستے میں بیٹھ جاتی ہے جو کہ حج میں اور حاجیوں کے گزرنے کا راستہ ہے. اس راستے سے اتفاقاً شیعان علی کا وہ گروہ گزرتا ہے جس میں جناب عبداللہ ابن مسعود، جناب حجر ابن مکی، جناب مالک اشتر اور بہت سارے اس طرح کے جو اصحاب امیر المومنین ہیں ان کا گزر ہوتا ہے. اور اس بچی کو وہاں دیکھ کر جب وہ سلام کرتے ہیں، یہ لوگ آ کر جناب ابو ذر کو غسل و کفن دے کر دفناتے ہیں.
بس عزیزان، اس جملے پر کے ساتھ گفتگو کو ختم کروں گا کہ ابو ذر سے کہوں گا کہ جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے اوپر اللہ کا درود و سلام ہوں، مگر بس اتنا کہوں گا کہ اتنی بیچارگی کے باوجود آپ کو غسل و کفن دینے والے مل گئے، آپ کو دفنانے والے مل گئے۔ آپ کی بیٹی کی فریاد پر کچھ لوگوں نے آ کر آپ کے جنازے کو دفنا تو دیا۔ میرا سلام ہو حسین کے اوپر کہ جس کے کپڑوں کو بھی لوٹ لیا گیا، جس کے پامال شدہ اوریاں جنازے کو چھوڑ کر دنیا چلی گئی، یہ رسول کا بیٹا ہے، تاریخ اسلام اس سے سوال کرتی ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔